یہ اور بات ہے کہ آج ہمارا سگا بھائی بھی ہمیں ہضم نہیں ہوتا، سگے بھتیجے بھی ہضم نہیں ہوتے، بہنوں سے بھی ہمیں تکلیف ہے، یہ الگ بات ہے۔ یہی تو رونا ہے کہ سب چیز سیکھی، اسلام نہیں سیکھا، دین نہیں سیکھا۔ وہ ننھا سا بچہ خدمت کرتا حضور سے، عشق کر بیٹھا، اس کے باپ کو پتا چلا، باپ یہودی تھا، کسی نے چگلی کر دی کہ تیرا بیٹا تو محمد کے پاس روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم آتا جاتا رہتا ہے۔ ایسے چپکے بیان نہ سنا کرو، جب حضور کا نام آئے تو درود پڑھا کرو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرو۔ آقا کا نام نامی آئے اور درود نہ پڑھے تو آقا فرماتے ہیں جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ فرمایا کہ کوئی جو مجھ پہ درود نہیں پڑھتا وہ بخیل ہے، بخیل، اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو جب بھی کسی محفل میں آقا کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو درود پڑھا کرو، درود پڑھنا چاہیے، حضور کا حق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس یہودی کو کسی نے بتایا کہ تیرا بچہ تو معاذ اللہ محمد عربی کا عاشق ہو گیا، شیدا ہو گیا، اور وہ انہی کے ساتھ ان کے اصحاب کے ساتھ آتا جاتا گھومتا رہتا ہے۔ یہودی تھا، کٹر دشمن تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا خبردار محمد کے پاس نہ جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم حضور کا نام ایسے نہیں لیتے، نہ لے سکتے، لیکن چونکہ وہ یہودی کہہ رہا تھا تو مجھے اس کو نقل کرنا پڑ رہا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ اس نے کہا خبردار محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانا، روک دیا۔ باپ تھا، وہ ننھا سا بچہ تھا، بچہ رک گیا۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی میرے بھائیوں، دیکھو یہ عشق ہے۔ پھر کہتا ہوں عشق کا پروپیگنڈا بہت کیا، عشق سیکھا نہیں، عشق کیا نہیں، عشق کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جب اس یہودی کے چھوٹے سے بچے کو اس کے باپ نے آقا کے دربار میں جانے سے روک دیا تو وہ بچہ حضور کو دیکھے بغیر بیمار ہو گیا۔ جب چند دن تک اس نے آقا کی زیارت نہیں کی تو وہ بیمار ہو گیا، اور جب بیمار ہوا تو باپ کو احساس ہوا کہ میرا بچہ بیمار پڑ گیا۔ اس کو خیال بھی نہیں تھا کہ میرا بچہ کسی کو نہ دیکھنے کی وجہ سے بیمار پڑ گیا، کسی کی زیارت نہ کرنے کی وجہ سے بیمار پڑ گیا۔ اس کو ایسا لگا بچہ ہے، ادیب بڑے بڑے حکیم بلائے اور دوائیں دی، یہ دیا وہ دیا، لیکن جتنی دوائیں دیتے جاتے اور جتنا علاج کرتے جاتے اس کی بیماری بڑھتی جاتی۔ بچہ روتا رہتا، گھلتا رہتا، دن بدن گھلتا رہا۔ باپ پریشان تھا، جب وہ مال خرچ ہو رہا تھا، دولت خرچ ہو رہی تھی، لیکن وہ بچہ اچھا ہونے کا نام نہیں لیتا تھا۔ لوگوں نے ہاتھ ٹیک دیا۔ اللہ اکبر، یہ صورتحال تھی۔ اب آپ اندازہ کریں یہودی کا بچہ اگر عاشق ہو جائے تو حضور کو دیکھے بغیر وہ بیمار پڑتا ہے۔ سچ کہنا، سچ کہنا، سچ کہنا، ایمان والوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے کہنا اللہ اکبر۔ یہودی کا بچہ ہو کے حضور کی جدائی میں گھل رہا ہے، رو رہا ہے، بیمار پڑ رہا ہے، مر رہا ہے۔ ہمیں حضور کے عشق میں کبھی رونا آیا ہے؟ ہم نے ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کر تو آنسو بہائے، غزلیں سن کر تو روئے، کیا کبھی حضور کے عشق میں بھی روئے؟ آقا کی یاد میں بھی روئے؟ کبھی ہماری کوئی رات ایسی بھی گزری کہ ہم بستر پہ لیٹے ہیں اور تڑپ رہے کہ حضور آپ کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آ رہی، روزی روٹی کا سوچ کر نیند اڑی، بچوں کا سوچ کر نیند اڑی، کبھی حضور کے لیے بھی نیند اڑی؟ بتاؤ، آپ بتائیں۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ آپ کچھ بھی ہیں، مجھ سے بہتر عاشق رسول آپ ہیں، میں آپ کے بعد ہوں۔ میں بہت، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید جب عاشقوں کی فہرست بنے گی تو سب سے چھوٹے نمبر پر اگر کسی کا نام آئے گا تو شاید میرا نام ہے، وہ بھی لاج رکھ لی جائے تو رکھ لی جائے بس۔ ہاں، اور مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ اگر یہ کہیں کہ ہم عاشق نہیں ہیں تو کافر ہو جائیں، اور اگر یہ کہیں کہ ہم عاشق ہیں تو پتہ نہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹوں میں اپنا شمار نہ ہو جائے۔ اپنی کیا اوقات ہے؟ عشق بڑی منزل ہے، اللہ ہمیں عشق نصیب کرے۔ ہم عشق کا انکار نہیں کرتے کہ ہم عاشق نہیں ہیں، اور یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ نہیں ہیں، آپ ہو، ہم سے بہتر ہو، لیکن عشق گیا کہاں؟ عشق تو رلاتا ہے، عشق تو بستروں سے اٹھاتا ہے، ارے عشق تو مدینے کی آرام گاہ سے نکال کر کربلا کے ریگزاروں پہ لے جاتا ہے، عشق تو خاندان لٹواتا ہے، عشق تو سر کٹواتا ہے، عشق تو بے آبرو کرتا ہے، عشق تو دار پہ چڑھاتا ہے، عشق تو بھوکا رکھواتا ہے، عشق تو پیاسا رکھواتا ہے۔ جو قوم حرام کھا کھا کر اپنے جسم کو بڑھائے وہ کب سے عاشق ہونے لگی؟ جسے پہلے کلمہ بھی نہ آئے وہ کب سے عاشق ہونے لگی؟ جو عورتوں کے حسن پہ اپنے ایمان کا سودا کرے، جن کو مہینوں مہینوں تک کبھی اپنے نبی کی یاد بھی نہ آئے۔ عاشقوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ محبوب کے بغیر ایک لمحہ نہیں جینا چاہتے۔
وہ کہتے ہیں کہ جس دم غافل اس دم کافر. یہ اہل عشق کا مسلک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میرے بھائیوں اندازہ کرو، اللہ ہمیں عشق کی دولت نصیب کرے. ہم رسموں میں گھر گئے تو وہ بچہ بیمار پڑتے پڑتے آخر اس کے سینے سے گرم گرم سانسیں نکل رہی تھی. باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھ رہا تھا اور دیکھ کے رو رہا تھا، اور بیٹا کسی کے غم میں رو رہا تھا. ایسے میں باپ نے کہا میرے لال، میرے بیٹے، پوری زندگی کی پونجی خرچ کر دوں گا اگر تجھے بچا لوں تو، اگر تو بچ گیا تو. بیٹے نے کہا بابا اب میں نہیں بچ سکتا، بابا اب نہیں بچ سکتا، میری زندگی کے آخری لمحات ہیں اور مرنے والوں کی آخری خواہشیں پوری کی جاتی ہے. بابا اگر آپ میری آخری خواہش پوری کر سکتے ہیں تو پوری کر دے بابا. ننھے سے بچے نے جب یہ بات کہی، آخری خواہش کی، تو باپ نے بڑھ کر کہا میری جان، میرے بیٹے، اگر اپنی جان دے کر تیری آخری خواہش پوری کر سکتا ہوں تو کر دوں گا. بول تجھے کیا چاہیے، تو جو کہے گا میں کرنے کے لیے تیار ہوں. میری تو تمنا تھی کہ تجھے دولہا بناتا، چاند سی بہو لاتا، لیکن ہائے میرے ارمانوں کا خون ہو گیا، میں کامیاب نہ ہو سکا. لیکن کم سے کم دنیا سے جاتے جاتے تیری آخری خواہش پوری ہی کر دوں. باپ آخر باپ ہوتا ہے، باپ کے اپنے جذبات ہوتے ہیں. ننھے سے بچے نے جب باپ سے کہا بابا آخری خواہش پوری کر دیں، تو باپ نے کہا پوری کر دیں گے. کہا وعدہ کرو بابا آپ پوری کرو گے. وعدہ کرتے ہیں، جان دینا پڑے تو جان دیں گے، لیکن تیری آخری خواہش پوری کریں گے. تو اس وقت ننھے سے بچے نے کہا بابا میں مرض عشق ہوں، میں مریض عشق ہوں بابا، مجھے عشق کا مرض ہوا ہے، یہ مدینے کے طبیب اور حکیم میرا علاج نہیں کر سکتے. آپ ایک کام کریں، بہت دیر ہو گئی علاج میں، اگر پہلے کر لیا جاتا تو شاید مجھے شفا ہوتی. اب شفا کا وقت بھی چلا گیا. بس اتنا ہے، جس کا عشق ہوا ہے ایک مرتبہ دنیا سے جاتے جاتے اسے دیکھنا چاہتا ہوں. بس اسے بلا دیجئے، میں ایک جھلک دیکھ لوں اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لوں. باپ نے حیرت سے کہا کون ہے وہ جس سے تجھے عشق ہو گیا اور تو آخری وقت اسے دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا وہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انہیں ایک بار بلا دے بابا، آخری دم انہیں دیکھ لو بابا. اس یہودی نے کہا مگر وہ مسلمانوں کے نبی ہیں، وہ تجھے دیکھنے کیسے آئیں گے؟ کیونکہ تو ایک یہودی کا بیٹا ہے. یہودی ایک تو اگر تو کوئی صاحب منصب ہوتا، مقام اور مرتبے والا ہوتا تو شاید آتے، تو چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بھی یہودی کا بچہ ہے، وہ کیسے آئیں گے؟ اس بچے نے کہا بابا وہ ایسے نہیں ہیں جیسے تم لوگ جانتے ہو، واللہ اگر انہیں پتہ چلے گا نا کہ میں بیمار ہوں اور ان کا طالب ہوں، وہ ضرور آئیں گے بابا، ایک بار آپ جا کر اطلاع تو کر دیں، وہ ضرور آئیں گے. اس باپ نے کہا یقیناً یہ ظالم معاشرہ میرا بائیکاٹ کر دے گا، سوشل بائیکاٹ کریں گے یہودی، مجھے اپنی برادری میں رہنے نہیں دیں گے، اور میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کو بلا کے لاؤں گا تو پتہ نہیں مجھے وہ کیا کیا نام سے یاد کریں گے، کیسے کیسے برے القابات سے یاد کریں گے. لیکن میرے بیٹے تیری آخری خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے بائیکاٹ برداشت کرنا پڑے، ذلت برداشت کرنا پڑے، رسوائی برداشت کرنا پڑے، میں سب برداشت کروں گا، لیکن میں ضرور جاؤں گا. المختصر یہ کہ یہودی وہ شخص اٹھا اور اٹھ کر مسجد نبوی کی طرف بوجھل قدموں سے چلنے لگا. دل و دماغ پر بوجھ تھا، میں جاؤں گا محمد عربی کے پاس، لیکن بیٹے کی محبت نے جانے پہ مجبور کر دیا. جیسے ہی وہ میرے آقا کے پاس گیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے پوچھا کیسے آئے ہو؟ تو اس نے بدل ناخواستہ کہا میرا بیٹا ہے اور بیمار ہے اور اس کے سینے سے گرم گرم سانسیں نکل رہی ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ ایک بار آپ کی زیارت کر لے، کیا آپ آئیں گے؟ بس اتنا سننا تھا. میرے آقا نے اپنے اصحاب سے کہا اچھا وہی بچہ
جو کچھ دنوں پہلے آتا جاتا تھا اور آنا جانا بند کر دیا تھا، اسی کی بات ہے۔ جی یا رسول اللہ اسی کی بات ہے۔ کہا چلو چلتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ ہائے ہائے، قربان جائیں کیسے ہمارے آقا ہیں، کیسے ہمارے سرکار ہیں۔ پھر سرکار نکلے اور اس کے یہودی کے گھر میں گئے، اور آقا کی عادت کریمہ تھی جب بیمار کو دیکھنے جاتے تو سیدھا اس کے بستر پہ جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ قربان، آقا بستر پہ بیٹھے اور پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا کیسے ہو؟ ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار نے کہا کیسے ہو؟ اس کی آنکھ میں آنسو تھے اور وہ ہمک ہمک کر ہچکیاں لے لے کر کے رو رہا تھا۔ میرے آقا سے عرض کی یا رسول اللہ میرا برا حال ہے، اب میں نہیں بچوں گا۔ میرے باپ نے آپ کی زیارت کے لیے روک دیا تھا، میرے باپ نے مجھے آپ سے ملنے کے لیے روک دیا تھا آقا، اور آپ کے عشق میں گھل گیا ہوں، ایسا لگتا ہے اب میں نہیں زندہ بچوں گا آقا۔ تو میں نے سوچا آخری آپ کی زیارت کر لوں آقا، اسی لیے میں نے آپ کو زحمت دی۔ سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھ لو، اس لیے کہ عشق ہو اور عاشق جہنم میں جائے۔ سب جہنم میں جا سکتے ہیں، عاشق نہیں جا سکتا، عاشق نہیں جا سکتا۔ ایک ہی گارنٹی ہے، عاشق نہیں جا سکتا۔ کیوں ہے؟ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ فرمایا کلمہ پڑھنے۔ بچہ تھا، چھوٹا بچہ، آنکھ ہی آنکھ میں سامنے بیٹھے ہوئے باپ سے پوچھا کیا کروں؟ باپ اس کے عشق کی کیفیت کو جان چکا، جو عشق میں اپنے آپ کو گھلا چکا، اور حضور کی اس محبت کو بھی دیکھ رہا تھا جو اس بچے کے ساتھ تھی۔ یاد رکھنا، ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ سے محبت کرے ضروری نہیں ہے۔ ہر محبت میں، بڑی معذرت کے ساتھ کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اگر آپ اپنے امام کو چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ امام بھی آپ کو چاہے، آپ اپنے پیر کو چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کا پیر بھی آپ کو چاہے، آپ اپنے دوست کو چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کا دوست بھی آپ کو چاہے۔ حد تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے بچے بھی آپ کو چاہیں۔ حد تو یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ بیوی بھی آپ کو چاہیں۔ تاریخ میں ایسی بیویاں بھی ہمیں ملتی ہے جنہوں نے شوہر کا خون کیا، قتل کیا، چھوڑ دیا، اللہ اکبر، لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ اگر تم ان سے پیار کرو گے تو تم اپنی حیثیت بھر پیار کرتے ہو، وہ اپنی شان کے مطابق پیار کرتے ہو۔ ان جیسا پیار ہزاروں کروڑوں ماؤں سے زیادہ اگر اپنی امت سے کوئی پیار کرتا ہے تو اس ذات کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ انہوں نے جتنا پیار کیا کون کر سکتا ہے؟ تو جیسے اس لڑکے نے کہا کیا کرو، تو باپ نے کہا جو کہتے کر لے۔ عشق دیکھ چکا تھا، عشق جیت چکا، نفرتیں ہار گئی، کہا جو کہتے کر لے۔ بس حضور کا ہاتھ پکڑا اور پڑھا محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور کلمہ پڑھا۔ اور کلمہ پڑھنا، قربان، حضور اٹھ کر کھڑے ہوئے، اچھا ہم چلتے ہیں، ابھی 2 قدم ہی چلے تھے کہ اس کی روح پرواز ہو، یعنی کلمے کا پڑھنے سے لے کر مرنے تک، کلمہ پڑھنے سے لے کے مرنے تک نہ کوئی اذان ہوئی، نہ کوئی نماز ہوئی، نہ حج کا موقع، نہ زکوٰۃ کا موقع، نہ سبحان اللہ، نہ الحمد، کوئی نیکی کا موقع نہیں ملا۔ بات کتنی ہے؟ ادھر کلمہ پڑھا اور چند گھڑیوں کے بعد وصال۔ لیکن موت بھی کیسی، حضور جس کے بستر سے اٹھے ہوں اور موت آئی ہو، کیا موت ہے، سبحان اللہ، جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ جیسے حضور باہر نکلے وہ انتقال کر گیا، وہ یہودی دوڑا دوڑا آیا، میرے بچے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے فرمایا جاؤ غسل دو، کفن پہناؤ، مجھے اطلاع کرو، جنازہ تیار ہو جائے۔ پتہ ہی کیا ہوا؟ جب یہ بات ہوئی تو اس یہودی نے کہا کہ ہم لوگ یہودی ہیں اور یہ مسلمان ہو گیا تھا، اب یہ بچے کو ہم کچھ نہیں کریں گے، اس کی لاش اٹھا کے تم لے جاؤ
اور تم کو جو کرنا ہے وہ کرو اپنے حساب سے. یہ بچے کو ہم تم کو دیتے ہیں. پتا ہے عشق, توجہ کرنا, عشق جب وہ لاش اٹھا کر کے ننھے سے بچے کی صحابہ کے ہاتھ میں دی گئی تو صحابہ نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا, حضور یہ میت کس کے دروازے سے اٹھے گی, کیونکہ اس کا تو اب کوئی گھر ہی نہیں ہے, اس کے باپ نے یہ میت ہمیں دے دی. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا جنازہ میری چوکھٹ سے اٹھے گا. عاشق کا مقام تو دیکھو, عشق والوں کی معراج تو دیکھو مقدر کی. فرمایا اس کا جنازہ میری چوکھٹ سے اٹھے گا, میرے گھر سے اس کا جنازہ اٹھے گا. اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا, مدینے کی تاریخ گواہ ہے, یہودی کا وہ بچہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا, اس کے عشق نے اس کو یہ معراج عطا کی کہ اس کا جنازہ اٹھ رہا تھا. سید الانبیاء کی اس چوکھٹ سے, جس چوکھٹ کے اندر جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آیا کرتے تھے, اس گلی سے جس گلی کا متلاشی عرش اعظم ہے, اللہ اکبر ہے بیتاب, جس کے لیے عرش اعظم وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے. تیرے در کا دربار جبریل اعظم, تیرا مدح کا ہر رسول و ولی ہے. اور حضور کی چوکھٹ سے جب جنازہ اٹھا تو لوگوں نے دیکھا, کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول انگلیاں رکھ کر چل رہے, نہ نماز ہے نہ روزہ, کیونکہ اس کو موقع ہی نہیں ملا. وہ صرف عاشق تھا, موقع ملتا تو وہ بہت کچھ کرتا, لیکن اس کو موقع ہی نہیں ملا. لیکن قربان, حضور انگلیاں رکھ کر چل رہے, انگلیاں. صحابہ نے پوچھا آقا آپ انگلیاں رکھ کے چل رہے, فرمایا اس عاشق کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مدینے کی زمین تنگ ہو گئی ہے, مجھے قدم رکھنے کو جگہ نہیں ملتی تو میں انگلیاں رکھ کر کے چل رہا ہوں. اور جنازہ جب جنت البقیع پہنچا, بس آخری لمحات ہے, اللہ کرے اللہ وہ عشق کی خیرات ہمیں دے, ہمیں بھی عشق نصیب فرما دے. پتا ہے عشق والوں کے مقدر کے, لوگ کہتے قبر میں حضور آئیں گے, میں کہتا ہوں بالکل آئیں گے, لیکن عاشقوں کو تو اتارنے کے لیے بھی آتے ہیں, عاشقوں کو تو اتارنے کے لیے بھی آتے, عاشقوں کے تو روح نکلتے وقت بھی آتے ہیں, عاشقوں کو تو لینے خود آتے ہیں. عشق والوں کی منزل الگ ہے. لوگ مادیت میں ڈوب گئے, کہتے ہیں کہ بشر حافی کا جس دن انتقال ہوا اس دن بغداد کی زمین پر سینکڑوں اولیاء نے خواب میں دیکھا کہ حضور بغداد کی زمین پہ چل رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا حضور آج آپ بغداد آئے, فرمایا بشر حافی کو لینے آیا ہوں. جس دن سرکار غریب نواز کا وصال ہوا 6 رجب کو, بڑے بڑے اولیاء بیان کرتے ہیں ہم نے خواب میں دیکھا اجمیر محلہ کی زمین پہ حضور چل رہے ہیں. تو پوچھا حضور آج آپ یہاں, فرمایا معین الدین کو لینے آیا ہوں. عاشقوں کو لینے بھی آتے, کیوں؟ معین الدین ایسا عاشق ہے کہ خود ان کی گواہی عشق کی یوں دی گئی, ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ, یہ اللہ کا حبیب ہے, اللہ کی محبت میں دنیا سے گئے. عاشقوں کو لینے کے لیے خود آتے ہیں. یہ صرف عشق والے جانتے ہیں, عقل والوں کو کیا خبر, اہل عقل کو کیا خبر, مادیت والوں کو کیا. تو فرمایا جب جنت البقیع میں جنازہ گیا, فرمایا اس کی قبر میں میں خود اتروں گا. اور آقا علیہ کیا نصیبیں ہیں. اسی لیے تو ہمارے احباب نے بڑا اچھا عنوان رکھا. لیکن پھر کہتا ہوں عشق عشق کرنے سے عشق نہیں آئے گا, لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا. عشق بڑی چیز ہے. دعا مانگو, مانگ لو اللہ سے عشق, طلب کر لو اللہ سے عشق, گڑ گڑا کر مانگو, اللہ کی بارگاہ میں عرضیاں لگاؤ, کرم ہو جائے. کچھ چھیٹے, ایک چھیٹا بھی پڑ جائے کام ہو جائے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ سب کو عشق نصیب کرے. فرمایا قبر میں میں خود اتروں گا. حضور اترے. اب ذرا آگے سننا, جب اترے نا قبر میں تو اللہ کے رسول علیہ السلام قبر میں پسینے پسینے ہو گئے. آقا کو پسینے آنے لگے قبر میں, اور پسینے ٹپک ٹپک کر اس کی چہرے پہ, اس کے کفن پہ جو ہے وہ لگتے. یعنی کوئی کچھ لے جائے گا, کوئی کچھ لے جائے گا. عاشق کا مقدر کیا ہے, چہرے پر پسینہ رسول ہے, کفن پر پسینہ رسول. حضرت بیدم شاہ وارسی نے بہت اچھی بات کہی تھی, خدایا حشر میں میں اس لباس میں اٹھوں, خدایا حشر میں اس لباس میں اٹھوں, ملی ہوئی ہو میرے تن پہ خاک کوئے رسول. اللہ اکبر. حضور کو پسینے آ رہے تھے. بہرحال
جب قبر سے باہر نکلے، صحابہ کی عادت تھی جو دیکھا پوچھ لیا، صحابہ کی عادت تھی جو دیکھا پوچھ لیا۔ عرض کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، قبر میں آپ کو پسینے بہت آئے آج اور آپ پسینے پسینے ہو گئے۔ فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ جب میں اس کو اس کی قبر میں اتار رہا تھا تو جنت کی حوریں دوڑ رہی تھی، وہ جنت کی حوروں کی بھیڑ تھی، میں ان کو ہٹا رہا تھا۔ اس ہٹانے کے ازدحام کا عالم یہ تھا کہ اس کی وجہ سے میں پسینے پسینے ہو گیا اور تم مجھے پسینے پسینے دیکھ رہے تھے۔ یہ عشق والوں کا مقام ہے، اللہ کرے عشق نصیب ہو۔ لیکن یاد رکھنا، جوئے میں رہو گے، سٹوں میں رہو گے، شراب میں رہو گے، گانے غزلوں میں رہو گے، عشق کبھی نصیب نہیں ہوگا۔